اگر اپنا گھر سکون کا باعث نہ ہو تو استغفار کا مقام ہے۔ توبہ کی منزل ہے نا جی، یہ بڑے عروج کی منزل ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو کہ معصوم، انہوں نے بھی استغفار پڑھا ہوا ہے جی۔ تمہیں اپنے لیے معافی چاہیے تو آج سب کو معاف کرو۔ اخلاقیات میں نا الہیات جب تک نہیں ہوں گی ہمارا مذہب پورا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی عقل اور فہم سے اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی دانشوری سے توبہ کر لو۔ حضرت کا بڑا پیارا فکرہ ہے کہ اللہ کو یہ فکرہ بڑا پسند ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی معافی دے دے۔ توبہ کا مسافر انا کا مسافر نہیں ہو سکتا۔ سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ تم گناہ کرتے تمہیں شرم نہیں آتی، توبہ کرتے کیوں شرم آتی ہے؟ توبہ کا مطلب رجوع ہے، اللہ سے رجوع کر رہے آپ۔ معافی کس سے مانگ رہے؟ جو معاف فرما سکتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچا جو دعا پر سے اعتماد چھین لیتے ہیں۔ بے شک۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ شکر 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 مالک کا بے بہا شکر جی، بے شکر، الحمدللہ۔ بہت شکر ہے اس کا۔ بس ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ جنتا کے سامنے، واہ جی واہ۔ اور الحمدللہ لوگوں تک خیر کی بات جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، کالز آتی ہیں، اور یہی پتہ چل رہا ہے کہ بڑے سارے سوالوں کے ان کو جواب مل رہے ہیں الحمدللہ، اور ایک ایک کر کے ہم ٹاپک کو کور کر رہے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی ہے کہ اگر اپنا گھر سکون کا باعث نہ ہو تو استغفار کا مقام ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ توبہ ہے۔ بے شک۔ تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالے کہ یہ جو توبہ ہے اس کا جو مقام ہمارے دین اسلام میں ہے استغفار کا، تو اس کو ٹھیک ہے وہ دین کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں، گناہوں کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن روز مرہ کی زندگی اس میں اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اصل میں جی ڈاکٹر صاحب جو توبہ کی منزل ہے نا جی، یہ بڑے عروج کی منزل ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ چھوٹا مقام نہیں ہے توبہ کا۔ اور انبیاء علیہ السلام جو کہ معصوم جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ غلطی سے مبرہ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے بھی استغفار پڑھا ہوا ہے جی۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سرکار والا صاحب نے اس جگہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے لیے معافی چاہیے تو آج سب کو معاف کرو۔ سبحان اللہ۔ نہیں چاہیے تو نہ کرو، قابو کر لو ہے۔ اور جو گناہ ہے، اصل میں جو توبہ ہے نا جی، یہ جرم اور گناہ یہ دو ایک علیحدہ علیحدہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ جرم کو جرم کے طور پہ ڈیل کریں، گناہ کو گناہ کے طور پہ ڈیل کریں۔ جرم بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن جرم اصل میں کہا جاتا ہے جس کو آپ کی دنیا کے قوانین نے جرم کہا ہے۔ دنیا کے، کیونکہ دنیا میں صرف مذہب اسلام نہیں ہے اور بھی دیگر مذاہب بھی ہیں، تو یہ جتنے بھی مفکر دنیا کے بیٹھے انہوں نے کہا کہ یہ غلط چیز ہے، یہ صحیح چیز ہے، یہ جرم کہلائے گا، اور یہ جو انسانیت سے ریلیٹڈ ہیں۔ لیکن جو رب تعالیٰ کے ساتھ والی جو چیزیں ہیں وہ بھی گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب دیکھیں اہل فکر جو بیٹھے نا، تو وہ اہل فکر زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ اخلاقیات بنائی جائیں، بہت اچھی بات ہے، اخلاقیات ہونی چاہیے، انسان کو ہمبل ہونا چاہیے، معاشرے میں خرابی پیدا نہیں ہونی چاہیے، کچھ اس طرح کے دیگر واقعات بھی ہیں۔ لیکن اخلاقیات میں نا الہیات جب تک نہیں ہوں گی ہمارا مذہب پورا نہیں ہوگا۔ الہیات نے اخلاقیات میں کچھ چیزیں نا اور بھی شامل کی ہیں، اور وہ جو چیزیں شامل کی ہیں ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ خود موجود ہے، ماں بعد موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں دنیاوی اخلاقیات میں موجود نہیں ہیں۔ سرکار والا صاحب نے نا کچھ چیزیں بتائی ہیں اس معاملے میں، جیسے یہ کہ اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا وقت ہے۔
پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی عقل اور فہم سے اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی دانشوری سے توبہ کر لو. اللہ اکبر. دانائی کے دعوے سے پھر باز آ جانا چاہیے. دانائی کے دعوے سے باز آ جاؤ کہ بھئی میں یا اللہ اپنی عقل فہم کے مطابق رکھنے کے باوجود بھی میں اپنے گھر کے ماحول کو اپنے حالات کو صحیح نہیں کر پا رہا تو مجھے میری عقل سے بھی بچا لے. میں توبہ کرنا ہوں اپنی عقل سے بھی کہ میری عقل ہی میرے کام نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں نا, ایک پنجابی کی مثال ہے کہ جدے گھر نے دانے او دے کملے بھی سیانے, کہ جس کے گھر میں جو ہے نا وہ گندم پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے جو بیوقوف ہیں وہ بھی سیانے کہلاتے ہیں کہ گھر میں اناج پڑا ہوا ہے جی. وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ جنگل میں سے گھوڑے پر سے آ رہا تھا تو اس نے کسی جنگل میں پھرتے ہوئے راہگیر سے پوچھا کہ بھائی میں شہر جانا چاہتا ہوں, رستہ کدھر ہے؟ اس نے کہا اس رخ پہ سیدھے چلے جاؤ, شہر آ جائے گا. تو اس نے دیکھا کہ گھوڑے کے دونوں اطراف پہ نا بیگز لٹکے ہوئے ہیں. تو اس بندے نے پوچھا کہ بھائی یہ ان بیگز میں کیا لے کے جا رہے ہو شہر تم؟ اس نے کہا جی ایک بیگ میں تو گندم ہے, دوسرے بیگ میں ریت ہے, میں نے ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے نا ادھر ریت بھر لی اور ادھر گندم ہے. تو اس نے کہا تم ریت کو گرا دو اور آدھے دانے اس بیگ میں ڈال لو, آدھے دانے اس بیگ میں رہیں گے تو بھی بیلنس ہو جائے گا اور گھوڑے کے اوپر وزن بھی کم ہو جائے گا. تو اس نے کہا بھائی تم تو بڑے کو عقل مند آدمی ہو, ایسے لگتا ہے تم تو کسی بادشاہ کے مشیر ہو گئے اور بڑے کو کام کے آدمی تم, مجھے لگتا ہے اتنی عقل کی بات تم نے مجھے سمجھا دی. اس نے کہا نہیں جی میں تو بس جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے آیا ہوں, تو کام شام کوئی ہے کوئی نہیں. تو اس بندے نے کہا کہ اچھا تم سے تو پھر اچھا میں بے وقوف ہی ہوں, کم از کم گھر دانے تو لے کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. واہ. تو ہماری عقل جو ہے نا وہ بھی بعض اوقات ہمارے حق میں نہیں بول رہی ہوتی. ہم اپنی عقل کو استعمال کرنے کے باوجود بھی, اب بات یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات یہ جو توبہ بیچ میں جو سرکار نے فرمائی ہے نا کہ آپ کا گھر ہی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں یہی ایفیکٹ پیدا کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا کوئی پرانا گناہ بھی ایفیکٹ کر رہا ہو آج کے ماحول کے لیے. اللہ اکبر. کوئی پرانی غلطی ہی آپ کے پاس آ رہی ہو جو اس شکل میں آپ کے پاس آئی ہے کہ اس سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہو گیا, یا آپ کو کوئی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ابھی بھی معافی مانگ لو تو تمہارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور بعض اوقات انا ہی ہمارے اپنے رستے میں آئی ہوئی ہوتی ہے. توبہ کا مسافر انا کا مسافر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. توبہ کا مسافر انا کا مسافر نہیں ہو سکتا, کیونکہ توبہ انا کو توڑ دیتی ہے. سبحان اللہ. واہ. تو جہاں توبہ کی جہاں پہ بات آئے گی نا وہاں پہ حقوق اللہ سامنے آئیں گے, وہاں پہ اللہ کا فرمان آئے گا. اور ہم نے اس دنیا کے مزاج سے نہیں چلنا, ہم نے اللہ کے مزاج سے چلنا ہے. اور اللہ نے اپنا مزاج اپنی شریعت سے اور اپنے احکامات سے بہت کھلا بتا دیا ہے کہ یہ میرا مزاج ہے. اگر ہم اس مزاج کو لے کے چلیں گے نا تو وہ جو ہمارے دل کے اندر جو ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہوتی ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, ایک بے چینی ہوتی ہے, اور وہ ہم کسی طرح سے بھی گھر میں اس کا اخراج کر رہے ہوتے ہیں, ایک نیگیٹیوٹی پھنس جاتی ہے ہمارے اندر, ہم گھر میں اس کا اخراج کر رہے ہوتے ہیں, چاہے میاں کی شکل میں ہے, چاہے بیوی کی شکل میں ہے, چاہے ساس کی شکل میں ہے, چاہے بہو کی شکل میں ہے, چاہے گھر میں بزرگوں کی شکل میں ہے. وہ نیگیٹیوٹی آپ کی جو ہے گھر کے ماحول کو تباہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے علاج کا بہترین حل ہے اللہ سے معافی مانگنا. ہم سمجھتے ہیں انسان ہی غلط ہے, ہو سکتا ہے ہر انسان اپنی جگہ پہ ٹھیک ہی ہو, دیکھنے کا پرسپیکٹیو چینج ہو. وہ جس کو دروازہ دور سے سمجھتا ہو سکتا ہے وہ کھڑکی ہی ہو. اپنا اپنا انداز ہے نا جی دیکھنے کا, تو دیکھنے کے انداز فرق ہونے کے ساتھ ہی آپ کے گھر کے اطراف چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
اب دیکھیں گھر میں اگر آپ کے سکون نہیں ہے اور گھر سے آپ خدا نہ خواستہ جھگڑا کر کے یا لڑ کے نکلے ہیں، سارا دن آپ کا تباہ ہوگا، کدھر سے کوئی خیر کی خبر نہیں آپ کو ملے گی، کیونکہ آپ ایک نیگیٹیوٹی لے کے گھر سے نکلے، اور جس نیگیٹیوٹی کو گھر میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ اس نے کوکنگ میں نیگیٹیوٹی ڈالی ہوئی ہے، اس نے بچوں میں نیگیٹیوٹی ڈالی ہوئی ہے، اس نے ہر چیز کے اندر ایک نیگیٹیوٹی ڈالی ہوئی ہے، اور جب آپ واپس آئیں گے وہ نیگیٹیوٹی کوکڈ آپ کو ملے گی، پہلے سے بڑی ہوئی ہوگی، پہلے سے زیادہ خطرناک شکل میں آپ کے سامنے آئی ہوئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد ہی گستاخ ہو جائے، آپ توبہ نہیں کر رہے، بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے، آپ توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ توبہ کا خیال تو خوش بختی کی علامت ہے نا جی، کہ آپ کو اگر یہ خیال ہی آ گیا ہے کہ یا اللہ معافی دے دے، اب یہ خیال کا آنا رحمت ہے، اس خیال کا آنا، آپ اپنے گھر کے اندر رحمت چاہتے ہیں یا زحمت چاہتے ہیں، فیصلہ کریں۔ اگر آپ توبہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنی دانستہ یا غیر دانستہ جو آپ کی غلطیاں ہیں آپ اس کے اوپر توبہ کرتے جا رہے ہیں، اب پھر لوگ اکثر سوال کہتے ہیں کہ جی وہ توبہ کرتے ہیں توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کو ہم معاف کرتے ہیں، پھر وہ غلطی کرتا ہے، ہم پھر اس کو معاف کرتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں، تو ہم معاف کرتے رہیں گے، وہ تو غلطیاں کرتا ہی جائے گا، ہم کب تک اس کو معاف کرتے جائیں، کب تک اس کو غلطیاں وہ کرتا جائے گا، عادت بن جاتی ہے کہ سوچ لی ہے کہ جی اچھا پچھلی دفعہ بھی تو گناہ کیا تھا، گناہ کرنے کے بعد سے توبہ کر لی تھی اور پھر گناہ کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک گناہ سرزد ہوا آپ سے کسی بھی شکل میں، چاہے انسان کا دل توڑنے کی شکل میں ہی گناہ ہوا ہو، گناہ جو جمی گناہ ہے وہ تو لکھے ہوئے نا، شریعت کے احکامات آئے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے لیے حلال ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے، یہ آپ کے لیے درست ہے، یہ آپ کے لیے غلط ہے، یہ چیزوں کا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح شکل میں آپ کے سامنے کیا ہوا ہے، آپ کو بتا دیا کہ یہ غلط رستہ ہے، یہ صحیح رستہ ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ شیطان کو توبہ کا نصیب نہیں ہوئی، غلطی تو کی تھی اس نے بھی لیکن توبہ نہیں کی، کیا ہو گیا؟ لعین ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم انسان ہیں، وہ تو پھر جن تھا اور بڑا افضل جن تھا، اور کس کس آسمان کے اوپر اس کی عبادت کے کیا کیا درجے لگے ہوئے تھے جی، تو لیکن غلطی کی، تو غلطی کے بعد توبہ نہیں کی، انا میں پھنس گیا، تو کہیں ہم بھی انا میں پھنس کے ہم بھی کہیں لعین و رجیم نہ بن جائیں، اللہ معاف فرمائے۔ سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ تم گناہ کرتے تمہیں شرم نہیں آتی، توبہ کرتے کیوں شرم آتی ہے؟ توبہ کر لیا کرو، نماز پڑھا کرو، توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ مجھے ایک دفعہ سرکار ویسا صاحب نے کہا کہ تم نا الحمدللہ اور استغفر اللہ ملا کے پڑھا کرو، تسبیح کے طور پہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ، تو ایسی ذہن میں آ گئی بات کہ بھئی یہ کٹھے کیوں؟ الحمدللہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور استغفار تو اللہ سے توبہ کرنا ہے، تو یہ کٹھے کیسے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ اس بات کا کہ یا اللہ جو کچھ تو میرے ساتھ کرتا ہے الحمدللہ، اور جو کچھ میں اپنے ساتھ کرتا ہوں اس پہ استغفر اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ میں نے آج تک جو کچھ اپنے ساتھ میں نے کیا ہے اپنی عقل و دانش اور فہم و فراست کے ساتھ، میں نے تو اپنا بیڑا غرق ہی کیا اور میں نے کیا ہی کچھ نہیں اپنا، اور جو تو نے میرے لیے سوچا ہے وہ ہمیشہ ہی بیسٹ رہا ہے۔ اور سرکار والا صاحب کا ایک بڑا قیمتی یہاں پہ جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جس کے بعد تمہیں توبہ مل جائے یا احساس ندامت ہو جائے، وہ اس عبادت سے بہتر ہے جس عبادت کے بعد آپ کے اندر غرور پیدا ہو جائے۔ جو گناہ آپ میں عاجزی پیدا کرتے وہ اس سے بہتر ہے، اس عبادت سے بہتر ہے جو آپ میں غرور پیدا کرتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، اس نے اتنے سجدے کیے ایک ہی جگہ پر، کہتے ہیں وہ پتھر کے اوپر نہ تھوڑا سا وہ گھس گیا پتھر اپنی جگہ سے،
تو ایک دم سے اندر وہ غرور پیدا ہو گیا کہ یا اللہ میں نے اتنے سجدے کیے تھے, پتھر گھس گیا ہے. تو آواز آئی, وہ پتھر گھسانے کا الزام لگ گیا تمہارے اوپر, کہاں سے پورا کرو گے اب بتاؤ. اللہ تم نے پتھر گھسا دیا, اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت پتھر تھا. تو پکڑ میں آنا چاہو تو کسی بات کے اوپر بھی تم پکڑ میں آ سکتے ہو. انسان ہے خطا کا پتلا, سارے دن میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتا ہے. تو اتنی غلطیوں کے بعد شام میں کبھی اپنی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے انالیسس کرے اور دیکھے کہ کیا واقعی کوئی توبہ کا مقام آیا ہے میرے آج کے دن کے اندر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا آج کا دن بغیر گناہ کے گزر گیا ہے؟ اگر بغیر گناہ کے نہیں گزرا تو توبہ کیوں نہیں آئی آج کے دن کے اندر آپ کے اندر؟ آپ کا میاں آپ کے قابو میں نہیں ہے, حالات دونوں کے خراب ہوئے پڑے ہوئے ہیں. تو کبھی سوچا کہ ہمارے کوئی گناہ ہوں گے جس کی سزا تو نہیں مل رہی, توبہ ہی کر کے دیکھ لیں گے, اللہ تعالیٰ تو معاف فرما ہمیں. بھائی بہن کے جھگڑے ہو رہے ہیں, بھائیوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں, ماں باپ کے جھگڑے ہو رہے ہیں, ماں باپ کے اولاد سے جھگڑے ہو رہے ہیں, وہ اس سے متفق نہیں, وہ اس سے متفق نہیں, اور توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے رحم کی مدد کیوں نہیں مانگتے ہو؟ یہ سارا کچھ تم کرتے پھرے اور تمہاری عقل جو ہے وہ اس اچھا بڑے نا, ہم لوگوں کو اپنی عقل کے اوپر بڑا فخر ہے. میں نے آپ کو وہ ذکر کیا تھا کہ ایک بچہ ہے ہمارا, اس نے کہا کہ جی وہ میری بیگم نے میرے نام پہ کوئی جھوٹ بول دیے کسی رشتہ دار کو, مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ یہ بات تو میں نے کی نہیں ہے. تو میری بیگم نے میرے نام کے ساتھ ویسے ہی منسوب کر کے بات کر دی. تو کہتے جی میں نے تو پروگرام بنایا, آج شام کو گھر کے اندر میں جرگا لگاؤں گا, اس کو بیچ میں بٹھاؤں گا, سارے رشتہ داروں کو بلاؤں گا اور کہوں گا یہ جھوٹی ہے. میں نے کہا تم اس کو پکڑ رہے ہو, اور اگر اس نے رحمان نے تمہیں پکڑ لیا تم کیا جواب دو گے پھر؟ اور دوسروں کو وہ پکڑے جسے اپنے پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہے, چلیں کر لیں ایسے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جس کو اپنے پکڑے جانے کا ڈر ہے کہ کوئی دن ایسا آئے گا کہ میں بھی پکڑا جاؤں گا, اور وہ گرے ایریاز جو میرے چھپے میں لوگوں کے سامنے اور وہ سامنے آ جائیں گے. تو توبہ آج ہے, اس لمحے میں ہے, یہاں پر ہے. اور اگر آپ کے اندر وہ احساس ندامت آ گیا ہے تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے اندر وہ چھوٹی سی ابھی وہ رکھی ہوئی ہے, حرارت رکھی ہوئی ہے کہ اس نے آپ کو احساس دلایا کہ غلطی ہوئی ہے, معافی مانگ لے, ابھی معافی مانگ لے. سرکار فرماتے ہیں اگر توبہ قبول ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں آتی. اچھا اب دیکھیں کہ انسان توبہ کرتا ہے, توبہ توڑ دیتا ہے, اور یہ توبہ توڑنا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں ہم نے اخلاص سے توبہ نہیں کی ہے, ہم نے اپنے دل سے توبہ نہیں کی ہے, ہم نے فارمیلٹی کے طور پہ توبہ کی ہے, ہم نے اس کو اپنا مان کے. توبہ کا گواہ کون ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ خود ہوتا ہے گواہ توبہ کا. کس کی گواہی میں توبہ کر رہے ہو؟ اللہ کی گواہی میں. اللہ کی قسم کھا کے تم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو, اور جب اس کو گواہ بنا کے تم توبہ کرے اور پھر اسی کے سامنے توڑے, وہ تم سے خوش ہوگا. کہتے ہیں یہ بھی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ آپ اپنی توبہ توڑ دیتے ہو. تو جب آپ نے توبہ کی تو اسی کے توبہ کے بعد آپ نے اس گناہ کو دوبارہ یاد کرنا شروع کر دیا جس گناہ کے اوپر آپ نے توبہ کی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ توبہ سے نکل کے دوبارہ گناہ میں آ گئے. فارمولہ سمجھے؟ گناہ تھا, اس کی یاد تھی, احساس پیدا ہوا, توبہ کر لینی چاہیے, توبہ کر لی. توبہ کرنا, اب آپ حالت توبہ میں ہیں. توبہ کے نا دو حصے بنا لیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جس چیز سے توبہ کی ہے وہ چیز آپ سے ہٹ گئی. کوئی غلطی بات ہوگی نا, کوئی گناہ ہی ہوگا, آپ کا وہ نکل گیا جی. اب آپ کا وہ نکل گیا تو اگلا حصہ کیا ہونا چاہیے کہ اب وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوگا. اب آپ نیکی کے سفر پہ چل پڑے ہیں. اچھا نیکی کا سفر آپ کا ابھی شروع نہیں ہوا اور پتہ چلا آپ نے پچھلی توبہ توڑ دی ہے. تو جب آپ نے توبہ کی نیکی آ گئی.
اب آپ نے دوبارہ وہ گناہ یاد کیا، اب آپ توبہ کے زیر سایہ سے نکل کے دوبارہ اس گناہ کے دائرے میں آ گئے. آپ اس کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو تم؟ سرکار فرماتے تھے کہ تم نے سوچا ہوا تھا کہ جی میں نے لاہور سے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، اپنی منزل ایک ڈیسٹینیشن بنائی ہوئی تھی، اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے. اب کیا ذکر کر رہے ہو کہ میرا ٹائر پھٹ گیا تھا تو یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا. نکل آئے اس وادی سے، اب کیوں تذکرہ کرنا اس کا؟ ہو گئے اللہ کے پاس تم پہنچ ہی گئے، چاہے توبہ کے ذریعے پہنچ گئے، استغفار کے ذریعے پہنچ گئے. اب گناہوں کو کون سے اٹھا کے پھر رہے ہو؟ میں اس خیال سے اب کیا راستے کی رکاوٹوں کا گلا کر، اب تو تم پہنچ گئے ہو، توبہ کے مقام پر پہنچ گئے ہو، اس کی رحمت کے سائے میں پہنچ گئے. اب رحمت کے سائے میں پہنچ کے پھر تم یعنی کہ نور میں بیٹھ کے تم اندھیرے کی باتیں کر رہے ہو، اندھیرا پھر آ جائے گا. نور میں بیٹھ کے اندھیرے کی بات کر رہے ہو، اندھیرا پھر آ جائے گا. اندھیرا پھر آ جائے گا. اللہ جیسے وہ سرکار کا شعر ہے سرکار بھائی صاحب کو کہ میں اس خیال سے بڑھتا گیا گناہ کی سمت کہ عاصیوں پہ کرم بے حساب تھے کتنے. او جب کرم ہو گیا آپ کے اوپر، مہربانی ہو گئی آپ کے اوپر، اب گناہ کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ چھوڑ دو اس کو، اب آگے ہو. دیکھیے یہی تو ایک خوبصورت بات ہے. آپ کے معاشرے میں اگر کوئی جرم کرے نا تو اس کی معافی نہیں ہے، سزا ہے. گناہ کی معافی ہے. واہ سبحان اللہ. اور کتنے بے حساب گناہ، کتنی بے حساب غلطیاں ہونے کے باوجود بھی معافی ہے. کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا معاشرہ ایسا بن چکا ہوا تھا کہ اب اس کے اوپر عذاب ہی آنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فارمیٹ چینج کیا اور صرف رحمت نہیں کی، رحمت للعالمین کو ہی بھیج دیا. یعنی اتنا بڑا توبہ کا مقام ہے جی یہ والا. توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی قبول، اور ان کو دنیا کا بنا کے خلیفہ بھیج دیا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی. یعنی باقی کتنی ساری آپ ذرا دیکھیں، کتنی ساری قومیں ہیں جو تباہ ہو گئیں، توبہ نہیں کر سکی. حضرت صالح کی ساری قوم چلی گئی، حضرت لوط کی ساری قوم چلی گئی، اور بے بہام بیا کی قومیں جن کا نام و نشان بھی نہیں رہا. کوئی پتھر آ گئے، کوئی آگ آ گئی، کوئی پانی آ گیا، سب غرق ہو گیا. اتنا کچھ ہمیں کس لیے بتایا گیا ڈاکٹر صاحب؟ یہ اتنی ساری جو ہمیں ہسٹری بتائی گئی کہ آج ہم اس موقع پہ بیٹھ کے توبہ کریں. ہمارا جو پرانا دور ہے وہ پرانا دور ہمیں بتایا اس لیے گیا کہ ہم آج کے لمحے میں توبہ کریں. اب دیکھیں کہ اگر آپ کے دل میں سکون نہیں ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ توبہ کرنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سارا کچھ فلاں کی غلطی ہے، فلاں نے میرے پیسے مار لیے، فلاں نے غلطی کر لی، فلاں نے دھوکہ دے دیا، اس نے جھوٹ بول دیا، آپ لوگوں کو ہی مورد الزام ٹھہرائے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی اپنی غلطی کی سزا اس شکل میں مل رہی ہو آپ کو. ادھر یہی پنڈی میں ڈاکٹر صاحب ایک وہ بازار میں ایک نوجوان نے ایک بزرگ کو تھپڑ مار دیا. وہ لوگوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، بابے کو تم نے تھپڑ مار دیا. بابا کہتا ہے جی رہنے دے، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ تھپڑ میں نے اپنے باپ کو مارا تھا، یہ مجھے کیسے نہیں ملنا تھا. اللہ غلطی کہاں تھی؟ غلطی یہاں تھی کہ اس نے اس کے بعد توبہ نہیں کی. توبہ کرنے کا وقت ہر وقت موجود ہے. کب تک موجود ہے؟ اور جب تک آپ کی آخری سانس موجود ہے. کہتے ہیں کہ حالت گناہ میں نہ مرو، حالت توبہ میں مر جاؤ، شاید بخشش ہو جائے تمہاری. یعنی کہ اتنی توبہ آپ کو زندگی میں کرتے رہنا چاہیے. آج جو لکھاری ہیں، آج جو موٹیویشنل سپیکر ہیں، آج جو مختلف بولنے والے پلیٹ فارمز کے اوپر جو بول رہے ہیں، اگر ان کی باتوں سے انگزائٹی پیدا ہو رہی ہے اور ان کی باتوں سے لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے اور ان کی باتوں سے لوگوں کے اندر کہیں اختلاف پیدا ہو رہا ہے،
تو توبہ کریں، وہ دانشور بھی توبہ کریں، وہ موٹیویشن سپیکر بھی توبہ کریں، کل کو یہ باتیں ان کے اعمال کے اندر لکھی جائیں گی، اللہ اکبر، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی لکھی جائیں گی۔ آج اگر کسی کی بات سے کوئی نیکی پھیل رہی ہے، آج کسی کی بات سے کوئی خیر کا عمل ہو رہا ہے، اور اس کے جانے کے بعد بھی یہ عمل جاری رہے گا اور اس کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آپ کی اولاد ناخلف نکل آئے، کیا کر لیں گے آپ؟ کیا فارمولہ ہے مجھے بتائیں؟ ڈسکشن کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے۔ آپ کی بات افیکٹو ہو ہی نہیں سکتی جب تک امر نہ ہو اس کے بیچ میں۔ تو یہ جب اللہ کی رضا کو آپ نے اپنی رضا میں شامل کرنا ہے تو بغیر اس سے معافی مانگے اس کے ساتھ دوستی کیسے ہوگی آپ کی؟ اور پہلے اپنی غلطی معافی تو اپنا ازالہ تو کر لو پہلے۔ کیا سارا کچھ تمہارے دائرے اختیار میں ہے تو کر لو، ٹھیک، جاؤ چھٹی، کوئی بات نہیں، اب پوڈ کاسٹ بند کریں، جائیں، چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس غلطی کی گنجائش ہے اور آپ نے زندگی میں غلطیاں کی ہوئی ہیں تو موقع ابھی ہے، یہ والا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں یہ سن رہے ہیں، یہ موقع ہے کہ آج اپنے رب سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ کہیں پہ مجھ سے غلطی، یہ سارا کچھ میں نہیں ایسے چاہتا تھا جو ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہیں زندگی میں کسی کو دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ، جیسے سرکار کہتے تھے کہ اگر آپ نے کامیابی کا سفر کیا ہے اور کامیابی کے سفر کے اختتام کے اوپر آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولے، توبہ کا مقام ہے۔ کتنے دلوں کو توبہ کا مقام ہے، لو، اس کا مطلب ابھی کامیابی ہوئی نہیں ہے۔ آپ نے جس کو دنیاوی کامیابی سمجھ لیا، یہ کامیابی ہے نہیں۔ وہ جو لوگوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے نا، لوگوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ اتنے ملین ہو جائیں، اتنے ٹریلین ہو جائیں، وہ گنتی تو ختم ہی نہیں ہونی، پتہ نہیں کہاں پہ چلے جانا ہے۔ اتنے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں لوگ کہ خرچ کرنا چاہیں تو ساری زندگی خرچ کرتے رہے، پیسے نہ ختم ہو، اور سانسوں کی گنتی ختم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس بڑی کم سپیس ہے ڈاکٹر صاحب، یہ چھوٹی سی زندگی ہے۔ ایوریج نکالیں 60-65 سال، 70 سال چلیں، کر لیں، بہت زیادہ۔ تو اس پوری زندگی کے اندر کامیابی نہیں اس کو آپ بنا سکتے، اور کامیابی کا مدار یہ نہیں ہے پیسوں کے ساتھ، کامیابی ہے آپ کے دل کے سکون کے ساتھ۔ یہ پیسہ، یہ گاڑی، یہ سب چیزیں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے راحت دے سکتی ہیں، خوشی دے سکتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ رہ نہیں سکتی۔ تھوڑی سی دور چلیں گے، وہی خریدی ہوئی گاڑی جس سے آپ کو اتنی خوشی ملی تھی، آج وہ آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے۔ آج آپ کو اس سے بڑی گاڑی چاہیے، اس سے لیٹسٹ ماڈل چاہیے آپ کو۔ تو کہاں گیا دل کا سکون؟ مکمل ہو جانی چاہیے تھی بات آپ کی کہ آپ نے بڑی محنت سے حاصل کی تھی یہ، لیکن یہ مکمل بات نہیں ہے۔ مکمل بات صرف وہاں پہ ہوگی جب آپ کی زندگی کے اوپر اللہ کا رحم ہوگا، اور اللہ کا رحم مانگنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ذات سے توبہ مانگی جائے، استغفار کیا جائے، یا اللہ غلطیوں کی معافی، کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی، تو معاف فرما دے ہمیں، ہمارا یہ جہان بھی ٹھیک، وہ جہان بھی ٹھیک۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ والا کانسیپٹ ان کا ہے جن کو پتہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک زندگی ملنی ہے، اور یہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے۔ یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی ملے گی۔ وہ غامدی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا نا کہ جی یہاں جب آنکھ بند ہوگی تو آگے اللہ نہ نکلا تو پھر؟ انہوں نے کہا جی اللہ نہ ملا تو کوئی بات نہیں، مل گیا تو پھر؟ واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے، واہ واہ واہ۔ میں تو بچ جاؤں گا، آپ کیا کرو گے؟ غامدی صاحب بھی نا بڑا مختصر بات، لیکن آئے ہے واہ، کہ نکل آیا تو پھر کیا کرو گے؟ نکل آیا تو پھر کیا کرو گے جی؟ یہ جو تم آج سوچ کے بیٹھے ہوئے ہو اختتام بنا، ایسا اختتام آگے نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ آج بڑے تم فرعون بن کے بیٹھے ہوئے یہاں پر، کل کو پتہ چلا فرعون کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے تو پھر کیا کرو گے؟ نہیں اللہ یہ نہیں بننا تھا، یہ نہیں بننا تھا، میں نے وہ نہیں بننا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے ان فارمولوں کو زندگی میں اڈاپٹ کر لو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے ہیں،
ان میں راحت ہے، ان میں سکون ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا کرم شامل ہے، اس میں سب سے بڑی بات اللہ کا تعلق شامل ہے۔ توبہ کا مطلب رجوع ہے، اللہ سے رجوع کر رہے آپ۔ معافی کس سے مانگ رہے؟ جو معاف فرما سکتا ہے۔ جیسے گھر کا ملازم گھر کے مالک سے معافی مانگ لیتا ہے، غلطی ہو گئی جی معافی کر دے، اس کو پتہ ہے میرے مالک کے پاس معافی ہے، یہ مجھے معاف کر سکتا ہے میری غلطی کے اوپر۔ تو آپ کو نہیں پتا آپ کا مالک کون ہے؟ مالک کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہاں، مالک کو بھی پتہ نا کہ وہ عبد المالک کون ہے، بڑا مالک کون ہے۔ بڑے مالک کا جب آپ کو پتہ ہے تو ساری کہانی تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو کہنے کو تو اس میں حکومتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا گناہ اکیلے کا ہے، اکیلے میں معافی مانگ لو۔ تنہائی کا گناہ ہے، تنہائی میں معافی مانگ لو۔ اجماع کا گناہ ہے، بہت سارے لوگوں کے سامنے ہے، تقریر کر رہے ہیں ہم، پتہ نہیں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کوئی بات ایسی چلی گئی ہماری کہ جو گناہ کے زمرے میں آ گئی، تو اتنے ہی لوگوں کے سامنے معافی مانگنی ضروری ہے۔ اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے آپ سے اجتماع چھین لیا جائے گا۔ یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے کہ اجتماع کے سامنے بولنے والے کی کتنی بڑی سزا ہے کہ اسے اجتماع چھین لیا جائے، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ کتنے فیمس اور بڑے بڑے لوگ غلطی ہو گئی، معافی نہیں مانگی، تو کیا ہوا؟ سب نے الٹا کے رکھ دیا سارا کچھ، اب پھر ڈھونڈتے پھرتے شروع سے شروع کریں گے جی۔ تو معافی مانگ لو، آج معافی مانگ لو، غلطیوں پہ معافی مانگ لو۔ تو سب سے جو قیمتی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کا جو گھر ہے وہ جنت ہے آپ کے لیے۔ آپ گھر کتنے شوق و ذوق سے بناتے۔ کون سا ایسا شادی شدہ جوڑا ہے جو لڑنے جھگڑنے کے لیے شادی کرتا ہے؟ شادی سے پہلے تو لگتا ہے کہ راحت کا سامان میسر ہو گیا، پسند کی شادی ہو گئی تو بلے بلے ہو گئی، کمال ہی ہو گیا، لیکن شادی کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو ذمہ داریاں بھی ہو گئیں اور غلطیاں بھی شروع ہو گئیں، سارا کچھ ہو گیا۔ اور اگر وہی پسند کی شادی ہو، آپ کی مرضی کا ہو، اور گھر میں راحت کا پیغام آنا چاہیے تھا، اور گھر میں جھگڑے شروع ہو جائیں اور آپس میں بحث و تکرار شروع ہو جائے اور تو میں کا سفر شروع ہو جائے، میاں کا کہیں اور انٹرسٹ ہونا شروع ہو جائے، بیوی کسی اور رخ پہ چلنا شروع ہو جائے، تو سارا گھر تو ہو گیا تباہ۔ وہ گھر جو آپ کے لیے جنت بننا چاہیے تھا وہی گھر آپ کے لیے دوزخ بن گیا۔ کتنے سارے لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ بیگم سوئی کی تو گھر جائیں گے کہ جی جائیں گے تو ضرور کوئی بات ہوگی، ضرور جھگڑا ہوگا۔ شیر سو جائے تو پھر شیر سو جائے تو گیدڑ پھر بعد میں چلا جائے گا، گھر چلا جائے۔ جیسے میں وہ خلیل کو نہیں سنا رہا تھا کہ تم تو ایسے اداس بیٹھے ہو جیسے بیوی کے پاس بیٹھے ہو ہے۔ بہت سارے لوگ تو اسی لیے اداس بیٹھے کیونکہ وہ بیوی کے پاس بیٹھے، بیوی کے پاس بیٹھے۔ یہ قومی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دیکھیں اب یہ بھی دیکھیں کتنی غور والی بات ہے کہ جس کو راحت بنا کے لائے تھے گھر میں، یا جس بیوی نے راحت کے لیے رشتہ کیا تھا، یا خوشی نہیں سیلیبریٹ کرتے تھے، شادی کیا ہے؟ خوشی، شادیاں نہیں بجتے ہیں، راحت کا پیغام ہوتا ہے، اتنی جلدی راحت کا پیغام ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی زندگیاں چلتی رہتی ہیں؟ وہ معاف کرتے رہتے ہیں گھر میں، اس لیے معاف کرتے ہیں کہ ان کو معافی چاہیے ہوتی ہے۔ جرم کی بات نہیں کر رہا، جرم کو آپ عدالت کے حوالے کریں، کیس بڑھنے میں سارا کچھ ہوا ہوا ہے، آپ معاف کر بھی دیں، جرم والے کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اس نے جرم کیا، سزا ملے گی، سزا ملے گی اس کی۔ لیکن اگر آپ نے ٹائم سے معاف کر دیا ہوتا کسی چیز کو تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ جس محبت نامے کو اب عدالتوں میں گھسیٹ کے پھر رہے ہیں کہ ہم نے ڈائیورس لینی ہے اور خلا لینی ہے اور یہ کرنی ہے، کبھی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے معاف بھی کر کے دیکھ لیتے۔ اس میں بھی جرم کی بات نہیں کر رہا میں،
اس میں ان معافیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو زبان سے، اخلاق سے، اور آپ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اوائڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں. بیوی اونچا بولنے والی مل گئی، میاں کہتا ہے میرا تو دماغ خراب ہو گیا جی، اتنا اونچا بولتی ہے وہ، میں آہستہ بولنے والا ہوں. تو اس کو برداشت کر لینا اپنے نصیب پہ راضی ہونے کی بات ہوتی ہے. کس نے آپ کو اس بندھن میں باندھا ہے؟ آپ نے باندھا ہے تو ذمہ دار آپ ہے. اللہ نے باندھا ہے تو پھر اللہ سے ریکٹیفائی کروائے نا. اللہ کو تعلق میں سے نہیں نکالنا کسی بھی حال میں، چاہے اچھا حال ہے چاہے برا حال ہے، جو بھی حال ہے، اللہ اس حال میں سے نہیں نکلنا چاہیے. اس کے ساتھ آپ کا تعلق رہنا چاہیے، اور اس کے تعلق کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اس سے یا دعا مانگے یا اس سے معافی مانگے. پہلے معافی مانگے پھر اس سے دعا مانگے، اور کہے یا اللہ تیرا شکر بھی بڑا ہے کہ تو نے مجھے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس زندگی کے اندر. تو اب یہ ہے کہ تو مہربانی فرما اور میرے حالات کو بہتر فرما، میرے تعلقات کو بہتر فرما، میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہیں بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے. ہم جب عقل کل اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے اوپر علم کے دروازے بند کر دیے. جب ہم کہہ دیتے نا کہ بس، وہ ایک ڈائلاگ تھا نا کہ بس کہہ دیا نا تو بس کہہ دیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بند ہو گئے، علم کے دروازے بند ہو گئے، یہ اب سیکھ نہیں سکتا. یہ اس کے اوپر بہت چانسز ہیں کہ اس کے اوپر لعین و رجیم کا لیبل لگ جائے گا، اللہ، کیونکہ یہ فرعون بن گیا. غلطی کی گنجائش آپ کے پاس ہے، دوسروں کے پاس ہے. آپ غلطی کرتے ہیں گنجائش مانگ لیتے ہیں، دوسرے غلطی کرتے ہیں ہم گنجائش نہیں دیتے. اور یہ آپ کے سامنے بار بار آتی ہے یہ چیز ڈاکٹر صاحب، بار بار آپ غور نہیں کرتے. کسی نہ کسی شکل میں آپ کو بار بار یہ بات یاد کروائی جاتی ہے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے سب کچھ. بیماری کنٹرول میں نہیں ہے. اچھے بھلے تھے میاں بیوی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک معذوری پہ چلا گیا، آپ کے کنٹرول میں تھا؟ نہیں، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. کوئی نہیں چاہتا. عزت بیزتی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک بندے کو نا، وہ کسی نے کہا کہ یار تم نے اسے معاف کر دیا، اس نے تو تمہیں بڑا ذلیل کیا تھا، تو تم نے اسے معاف کیسے کر دیا؟ وہ کہتا ہے جب میں نے معافی کر دی تو پھر انسلٹ کدھر سے آ گئی؟ واہ سبحان اللہ، واہ. جب میں نے معافی کر دیا تو اب میں اس کا تذکرہ بھی کیا، اب تو ختم ہو گئی بات. اب تو انسلٹ ہے ہی نہیں وہ، کیونکہ اب میں نے اسے اس بات کے اوپر معاف کر دیا. جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں نا، آپ معاف کر سکتے ہیں، کر دیں. اس رحمان کے کنٹرول میں جو ہے وہ آپ کو بھی چھوڑ دے گا. اس سے تعلق ہے سارے کا سارا. یہ تو ہم جب یہ اس ٹاپک کو ہم بہت زیادہ لمبا اس لیے لے کے جائیں گے کہ میری کوشش ہے کہ یہ نا ہماری ذاتی زندگیوں کے نا تھوڑا سا قریب قریب رہے. ورنہ یہ تو آپ کے آفیشیل معاملات کے اوپر بھی توبہ آتی ہے، آپ کے دینی معاملات کے اوپر بھی توبہ آتی ہے. آپ وہ سرکار فرماتے تھے کہ آج تم نا اگر اللہ تعالیٰ کی ساری حکومت کسی مولوی کو دے دو کہ یہ لو پکڑو چابیاں اپنی مرضی سے چلا لو، تو وہ سب سے پہلے کیا ہے، یا اللہ دشمنوں کو نیست و نابود فرما. چلو سارے دشمن تیرے سارے نیست و نابود ہو گئے ہیں. یا اللہ جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. چلو بھائی کیڑے پڑ گئے. تو اللہ تو وہ اللہ ہے جو آپ کے باوجود بھی اپنے نہ ماننے والوں کو آپ سے زیادہ طاقتور رکھ رہا ہے. یہ ماننا ہے آپ نے. آپ کی خوبصورتی آپ کا امتحان ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی عقل آپ کا امتحان ہے، آپ کا پڑھنا لکھنا علم یہ سب آپ کا امتحان ہے. جو اللہ تعالیٰ نے صفت آپ کو تھوڑی سی زیادہ دی ہے وہ آپ کا امتحان ہے. اللہ، آپ کے پاس بولنے کی طاقت تھوڑی سی زیادہ ہے، یہ آپ کا امتحان ہے. اس امتحان کے لیے آپ کو اللہ سے تعلق برقرار رکھنا ہے اور توبہ 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 کرتے رہنا ہے، معافی طلب کرتے رہنا ہے.
ورنہ یہی ساری خصوصیات آپ کے سامنے آ کے انا کی شکل میں کھڑی ہو جائیں گی اور آپ کے گھر تباہ ہو جائیں گے، عذاب بن جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ یہی خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی سی زیادہ دے دی ہے، ایک کو دماغ زیادہ دے دیا، وہ منی گین کو سمجھ گیا ہے، چاہے اسٹاک کرتا ہے چاہے پراپرٹی کرتا ہے، بڑا اچھا دماغ ہے جس کا سارا کچھ ہے، وہ کرتے کرتے اگر اس کے بیچ میں غلط صحیح ملا لے گا تو کل کو وہی اریسٹ ہوا پڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی دے دی ہے اور خوبصورتی آپ کو ورغلا کے گناہ کے دائرے میں لے گئی ہے، تو کیا کر لو گے پھر؟ تو بھرا پڑا ہوا ہے معاشرہ ہمارا ان مثالوں سے ڈاکٹر صاحب، بھرا پڑا ہوا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فضیلت زیادہ دی ہوئی ہے اسی کو ہی بیس بنا کر معافی بھی مانگتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہی میرے لیے کہیں عذاب نہ بن جائے، یہی کوئی زبان ایسا جملہ نہ بول دے کہ جو تیری پکڑ میں آ جائے۔ دنیا کی بات نہیں میں کر رہا، چھوڑیں دنیا کو، اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جو اس کو ناپسند ہو۔ اور سب سے بڑی بات قول و فعل میں تضاد نہ ہو جائے، یہ بھی اس کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ جیسے وہ ہے نا سورہ توبہ کے اندر ہے سمنن قلیلن، کہ تم نے آیتوں کو سستے داموں بیچ دیا، آیتوں کو، سورہ توبہ میں ہے کہ دین کو سستے دام بنا کے بیچ دیا تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں ہمارے عقل سے، ہمارے ان فضیلتوں سے جو ہمیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہوئی ہیں۔ سرکار صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنی کسی فضیلت کا کسی دوسرے مسلمان کے اوپر فضیلت ظاہر کرے وہ ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہوا۔ اسلام میں کیا فضیلت ہے؟ اور فضیلت نہ عربی ہے نہ عجمی ہے، فضیلت تو وہ پھر اللہ کے ہاں ہے نا، یہاں نہیں ہے فضیلت، یہاں کوئی کسی کے اوپر فضیلت نہیں جھاڑ سکتا۔ مت سمجھے کہ میرے اوپر یہ فضیلت ہے، برابر کر دیا اسلام نے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، موقع آج ہے، آج سے اپنی زندگی کے اندر توبہ کرنی شروع کر دیں، اس مالک سے ڈیلی بیسس پہ رابطے میں رہا کریں، ڈیلی بیسس سے۔ اس کے لیے کوئی آپ کو علیحدہ سے ایکسچینج نہیں چاہیے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، آپ کی نیت جانتا ہے۔ اخلاص سے دل سے توبہ کر جائیں، پرانے گناہوں کی بھی توبہ کر جائیں، آنے والے گناہوں کی بھی توبہ کر جائیں، جن کا ہمیں نہیں پتہ یا اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی معاف فرما ہمیں۔ ہم نے نہیں پتا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کر رکھی اپنی زندگی کے اندر، ہماری وجہ سے کتنے دل دکھے ہوں گے، ہماری وجہ سے کون کون ناراض ہوا ہوگا۔ کسی کو امید دے کے تو نہیں ہم نے توڑ دی زندگی کے اندر، کسی کو دلاسا دے کے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ گئے کہیں، تو پتہ نہیں کیا ایسی بات اس کے ہاں کوئی ناراضگی کا باعث بن جائے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما۔ یہ جو معافی ہے یہ آپ کے حال کو بہتر کرے گی، آپ کے حالات کو بہتر کرے گی، آپ کے قلب کو بہتر کرے گی، آپ کے گھر کے سکون کو بہتر کرے گی۔ کر کے تو دیکھیں، بس مزید نہیں میں اس پہ کوئی بات کرنا چاہتا، باقی یہی ہے، بس اسے مالک سے تعلق بنا کے رکھے جی بس اپنا۔ مجھے وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچا جو دعا پر سے اعتماد چھین لیتے ہیں۔ بے شک بے شک، یا اللہ ہمیں ایسی کوششوں سے بچا جو ضائع ہونے والی۔ بے شک، آمین آمین آمین، بے شک۔ بس اللہ پاک ہمیں ایسی زندگی دے کہ تو بھی راضی رہے اور ہم بھی راضی رہیں، ہم بھی راضی رہے۔ ہاں بالکل، اس کیفیت میں پہنچو گے تو سمجھ میں آئے گی نا کہ اس کا راضی رہنا ہی اصل میں یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا، محمد عرش پہ پہنچے تو اپنے یار کو دیکھا۔ واہ سبحان اللہ صلی اللہ۔ تو کہانی ساری اسی رستے کی ہے، بس اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ وہ یہیں پہ نظر آ جائے گا جب وہ ہے نا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، وہ ہر چیز میں چھپا ہوا ہے، ہر چیز میں وہ ظاہر ہے، آپ اسے اپنا تعلق بنا لیں بس، اور کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت کا بڑا پیارا فکرہ ہے کہ اللہ کو یہ فکرہ بڑا پسند ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی معافی دے دے،
آئندہ نہیں کروں گا. آئندہ نہیں کروں گا. واہ 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 سبحان اللہ. آئندہ نہیں کروں گا. واہ واہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ بھی سرکار بھائی صاحب نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ یہ اس کو پسند ہے کہ یا اللہ غلطی ہوگی معافی دے دے, آئندہ نہیں کروں گا. آئندہ نہیں کروں گا. واہ واہ. بس وہ پھر آئندہ نہیں ہوتا. جی ہاں, جزاک اللہ جی, جزاک اللہ خیر جی. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا.